شان رمضان نشریات میں آج ہمارے مہمان ہیں فخر پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان. میں جا رہا ہوں عوام کے درمیان کچھ ان سے سوالات کرنے، لیکن ڈاکٹر صاحب بس میرا ایک سوال آپ سے یہ کہ ابھی چونکہ ذاتی زندگی سے متعلق تو ہوں گے سوالات، رمضان کا مہینہ ہے یہ، وہ آپ کو جب اپنی بچپن یا اپنا رمضان یاد آتا ہے تو اس کی کچھ ایسی یادیں، کوئی ایسی بات جو کہ آپ آج بھی جب سوچتے ہو تو دل خوش ہوتا ہو، یا کوئی بھی ایسی میموریز رمضان سے متعلق؟ دیکھیے رمضان کی تو بات بعد میں ہوگی، وہ بھی آتا ہوں ادھر. سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ جب مجھے یہاں دعوت دی گئی آنے کی تو ایک لمحہ بھی نہیں ہچکچایا، کیونکہ حاجی عبدالرزاق صاحب بہت پیارے دوست ہیں، اقبال بھائی، رؤوف بھائی، جانو بھائی سب، لیکن حاجی رزاق صاحب سے ہمارا بالکل برادرانہ تعلقات رہے ہیں، اور جتنے وہ سوشل کام کرتے رہے نا وہ نہایت قابل تحسین ہے. انہوں نے یہاں پہ ہمیں کو بنا رہے تھے مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل، اس کے لیے 50 لاکھ روپے دیے تھے ایک لمحہ سوچے بغیر. تو میری آپ سے درخواست ہے، حاجی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ادھر لندن میں ہسپتال میں، ان کے لیے ضرور جب نماز پڑھیں مغرب کی تو ان کے لیے دعائے خیر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کریں اور عمر دراز کریں. بہت پیارے انسان ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اور وادی بھائی جہاں تک بچوں کا میں آپ کو بتاؤں مبالغہ نہیں ہے، اگر آپ بھوپال میں رمضان دیکھیں تو آپ کو مدینے کا رمضان یاد آ جائے گا. جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں، جو گئے بھوپال کے رمضان میں، وہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے مدینے کو مس نہیں کیا. اس قدر چہل پہل ہوتی ہے، بچے بھی روزے رکھتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں نمازیوں سے، افطار کے وقت بھی، سحری کے وقت بھی سب باجنا. تو ہم تو کچھ 6-7 برس کے تھے جب ہم نے پہلا روزہ رکھا، اور تمام محلے کے بچے بلا لیے گئے. دوپہر سے شام کو افطاری بننے لگی. بڑی بہن تھی، ایک ملازمت تھی ہمارے پاس، وہ تو جس کو آپ پکوڑے کہتے ہیں ہم ان کو وہاں بھجیے کہتے تھے. تو بھجیے بھی بنے اور گلگلے بھی بنے میٹھے، اور اس طرح چاٹ بھی بنی، اور اس طرح بہت ساری چیزیں بنی. تو تمام محلے کے بچوں کو بلا لیے گئے کھجورے میں. ہم نے افطار بھی کیا، گھر قریب مسجد تھی، ٹھیک ہے، تو نماز پڑھ کر آئے. تو یہ وہ جو تھا ایسا تھا کہ وہ کبھی، اور اس وقت میں اسکول میں نہیں تھا. ہمارے یہ روایت ہے کہ میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے، تو ان کا یہ خیال تھا اور بہت ہی اچھا تھا کہ اگر بچے کو پہلی جماعت سے داخل کرو تو 10ویں جماعت تک پڑھتے پڑھتے وہ تھک جاتا ہے. تو وہ ہمیشہ گھر پر پڑھا کر تو 3ری 4ری 5ویں جماعت میں داخل کرتے تھے. اچھا. میرے سب سے بڑے بھائی کو 5ویں جماعت میں داخل کیا تھا، میرے دوسرے بھائی کو 4تھی جماعت میں، میں 3ری جماعت میں داخل ہوا تھا. تو میں تقریباً 9 برس کا تھا جب میں داخل ہوا. تو 7 برس کا تھا تو گھر پر ہی تھا، تمام بچے پڑوس کے تھے. تو بہت زوردار ہم نے افطار کیا، تمام محلے کے بچوں کو بلایا، نماز کو بھی گئے. تو یہ سوچا. اس کے بعد ہم نے پہلے سال تو صرف جمعے کو ہی روزے رکھے. اچھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے ماشاءاللہ پورے روزے رکھنا شروع کیے اس وقت تک، جب تک کہ پھر میری طبیعت نے اجازت نہیں دی، کیونکہ میرا پھر بلڈ پریشر جو تھا وہ بہت لو ہو گیا. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں لیکوڈ نہ لیں صحیح تو وہ پھر بہت کم. ابھی بھی میرا آج کل بھی بلڈ پریشر 110/60 ہے. اللہ پاک آپ کو صحت دے. تو یہ بات ہے. مل کر ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کوئی فکر نہیں ہے، صحت ہی صحت ہے ماشاءاللہ. دیکھیے یہاں سے نیچے کی صحت کی فکر نہیں، یہ صحت ٹھیک رہے وہ ابھی تک. بالکل صحیح. میں کچھ سوالات یہاں سے سکندر ان کو ذرا آپ دیجیے گا مائک. جی یہ ایک سوال. جی ڈاکٹر صاحب میں کیجیے سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پاکستان کے نئی حکومت ہے، کیا یہ ہماری عوام کے لیے بہتر ہے؟ ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں یا مزید خراب ہوں گے؟ نہیں دیکھیے کوشش تو کر رہے ہیں، میاں صاحب نے وعدے بھی کیے ہیں، ٹیم بھی اچھی ہے، 2 مرتبہ حکومت بھی کر چکے ہیں، تجربہ بھی ہے، اور ان کو ملکی حالات کا علم بھی ہے جتنے خراب حالات ہیں. پچھلے 5 سال میں تو ملک تقریباً تباہی ہو گیا. دیکھیے کوئی کام نہیں ہوا، رشوت ستانی وغیرہ تو عروج پر تھی، امن و امان ختم ہو گیا. تو امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ امید رکھیں، دعا کریں، اور جہاں تک سپورٹ کر سکتے ہیں سپورٹ کریں، کیونکہ حکومت آ گئی ہے اور اچھی اکثریت سے آئی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ وہ کامیاب ہو. حکومت کامیاب ہوگی، ہماری حالت بہتر ہوگی. ڈاکٹر صاحب میں آڈینس کا ٹائم لے رہا ہوں، لیکن ایک سوال. اس انتخابات میں آپ نے بھی ایک باقاعدہ سیاسی جماعت بنائی اور حصہ لیا. آپ اپنے اس فیصلے میں آپ کو لگتا ہے ایک ٹھیک فیصلہ تھا اور آپ آئندہ بھی جاری رکھیں گے اس سلسلہ؟
وہ بادام بھائی بالکل ٹھیک تھا. اچھا. مقصد ہمارا سب یہ تھا کہ یہاں لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے. صحیح ہے. وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں, وہ پکنک مناتے ہیں, وہ برنچ کھاتے ہیں. تو ہمارا جو مین مقصد تھا اور جو بار بار میں نے لوگوں سے کہا وہ یہی تھا کہ آپ خدا کے لیے اس دن اٹھیے صبح, جس طرح آپ CNG کی لائن میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں 4 بجے, اس دن آپ 7 بجے 8 بجے ووٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے, ووٹ دیجیے, اچھے کینڈیڈیٹ لائیے. اور اس میں ہم کسی حد تک کامیاب رہے. ہم نے بہت سے لوگوں کو اس پر آمادہ کر لیا, مرغوب کر لیا کہ وہ جا کے الیکشن میں حصہ لیں. اور آپ اپنی اس سیاست کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اس سوال کہ آج کے اخبار میں کوئی خبر ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ تو پتا ہے سب کو. نہ میں کوئی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں, نہ وزارت کا امیدوار ہوں. میں تو جو خدمت کر سکتا ہوں وہ میں نے کر دی, میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. میں ابھی بھی خدمت کرتا رہوں گا. ہماری زیادہ تر توجہ سوشل اور ایجوکیشنل کام پر ہے. ابھی ہم ایک لاہور میں ہسپتال بنا رہے ہیں 200 بیڈ کا. آپ کو دیکھیے, یہاں لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو, کراچی میں نے بہت اعلیٰ درجے کا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے بایو ٹیکنالوجی جینیٹک انجینئرنگ کا, اور وہ کراچی یونیورسٹی کو میں نے دیا ہے, جس سے بچے ماشاء اللہ کوئی 10-15 بچے PhD کرتے ہیں, 20-25 MPhil کرتے ہیں. اسی طرح ایک مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل بنایا ہوا ہم نے اوجا کیمپ کے پاس, جو کہ ہزاروں لوگوں کو مفت دوائیں دیتا ہے, علاج کرتے ہیں. تو یہ چیز جس میں ہمارے کراچی کے بہت سارے مخیر حضرات ہیں, اس سلسلے کو لاہور تک بھی بڑھا رہے ہیں. ہم ہر جگہ پھیلا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت سوشل کام کیے ہیں. اس کی تفصیل کیا بتاؤں. سب کبھی میری ضرورت ہوئی مجھے ضرور بلائیے گا. آپ ہسپتال کے لیے بلائیں گے آپ کو, جو لاہور کے لیے تو یہ چھوڑیں گے نہیں, یہ مجھے لاہور اسپتال میں بطور مریض تو نہیں بلانے کا ارادہ نہیں, مریض کی ضرورت نہیں, وہ ذہنی مریض تو یہاں علاج ہو سکتا ہے. تو وہ ماشاءاللہ یہاں پر ہے گا. اور اس میں آپ کو اسپتال کے لیے کوئی ڈرائی فروٹس کی, بادام وغیرہ کی ضرورت ہو تو میری خدمت بھی حاضر ہے, کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم تو خوبانی کے شوقین ہیں. جی سر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جیسے جب آپ بچپن میں تھے تو آپ کے پیرنٹس کو کبھی ایسا لگا کہ آپ اتنے بڑے سائنٹسٹ بن جائیں گے جہاں جن کا دنیا میں نام ہوگا, جیسے کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں؟ واہ 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 واہ, کیا اچھا سوال ہے. دیکھیے بات ہے, میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کے بچے پیٹ میں سے ہی بولنے لگتے ہیں اور آئنسٹائن کی ایکویشن پڑھ کے سنانے لگتے ہیں. ہم متوسط گھرانے کے ہیں. ہمارے والدین کی بہت محبتی شفقت کی, ہمیں اچھا پڑھایا. جب تک ہم وہاں اسکول میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے, ان کی دعائیں رہی, نیک صحیح ہے. اور میرا بھی کوئی ایسا خیال نہیں تھا اس فیلڈ میں جانے کا. میں کراچی میں تھا, یہاں اس وقت بات ہو رہی تھی اسٹیل مل کی, تو میں برلن اس لیے گیا کہ میں اسٹیل میکنگ میں اسپیشلائز کروں گا اور پھر واپس آ کے کراچی میں وہاں کام کروں گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا جنید بھائی سے کہ قدرت کا نظام ہے, وہ آپ کو خود بخود ہی جیسے دریا راستہ بناتا ہے نا, تو اس نے مجھے خود اس راستے پر ڈال دیا, اور میں وہاں پہنچ گیا جہاں میں ملک کی خدمت کر سکتا تھا. میں آ گیا, ایسی کوئی بات نہیں تھی, اور بس میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. ایک اور سوال لے لیتے ہیں آپ. جی سر, میرا آپ سے بہت معصومانہ سوال یہ ہے کہ ہمارے سارے ہیروز کہتے ہیں کہ ہمارے یوتھ کا مستقبل بہت روشن ہے, جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. ہم ڈگری تو ہمارے ہاتھ میں, لیکن ہمیں جابس نہیں مل رہی. اب ہم جو یوتھ ہیں ان کا آپ کی نظر میں کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے یوتھ کا مستقبل بڑا خراب ہے, تاریخ ہے. کیونکہ میں نے بہت کوشش کی جنرل ضیاء کے وقت سے, اور ابھی بھی میں میاں صاحب سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ ملک کو انڈسٹریلائز نہیں کریں گے اور تھارول انڈسٹریلائز نہیں کریں گے, اس وقت تک جابس اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی. یہ جو مشینیں بن گئی ہیں پیسے کمانے کی, گلی گلی کوچے کوچے میں انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں, ڈگری سب کو چارٹر ملا ہوا ہے, ہر ایک آپ کو MBA دیتا ہے. جب MBA کی ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو آپ کو LDC کی نوکری بھی نہیں ملتی. UDC کی تو بڑی بات ہے, آپ اگر اشتہار دیں تو آپ کے لیے ہزاروں لوگ درخواست دیتے ہیں. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ والدین بیچارے ایک پائی خرچ کرتے ہیں, خون پسینے کی کمائی, اور بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور وہ بے روزگار رہتے ہیں. تو یہ چیز ہے, جب تک ہم انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے. میں ابھی کالم لکھ رہا تھا, اس میں یہی میں نے کہا کہ دیکھیے ہماری ایکسپورٹ ہے کوئی 25 بلین کی, لیکن امپورٹ ہے 45 بلین کی, 20 بلین کا فرق. ہم اس چیزوں کو دھیان نہیں دیتے کہ ہم کون سی چیزیں, آپ تیل کو تو چھوڑ دیے کیونکہ ہم اس پہ مجبور ہیں, لیکن دوسری چیزیں لاتعداد چیزیں جو مارکیٹ بھرا ہوا ہے کہ ہم 100 ملینز کی وہ چیزیں امپورٹ کر لیتے ہیں جو ہم بآسانی بنا سکتے ہیں. تو یہ جو سب سے بڑا ڈرابیک ہے. میں نے جنرل ضیاء سے بھی کہا تھا کہ مجھے آپ انڈسٹریلائزیشن کرنے دیں, میں حالت بدل دوں گا. لیکن میں 15 برس یورپ میں رہا ہوں, میں نے اعلیٰ عہدوں پہ کام کیا ہے, میں نے پوری دنیا دیکھی ہے, ہر ملک میں گھوما پھرا ہوں, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے
کہیے سہولت دی ہے یا کہیے سعادت دی ہے چیزوں کو سمجھنے کی. اور میں جب باہر تھا تو میں آنکھیں کھلی تھیں, کام دیکھ کے سمجھ کے سب کر کے آیا جس طرح میں نے یہ کام کیا تھا. میرا کام یہ نہیں تھا کہ جی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جو پاکستانی کرتے جب باہر جاتے ہیں کہ ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور یونیورسٹی گئے, وہاں سے واپس آ گئے اور اب اس کے بعد شام کو گانے لگا رہے ہیں کہ جی لتا کے گانے سنو. پاکستان تو کبھی نہیں کہا مجھے. تو اگر میں آپ کو بتاؤں یہ بات بتانے کی کہیں میں تو بتا چکا ہوں. جب میں یہاں آیا تو مجھے 6 مہینے کے بعد 3000 روپے تنخواہ ملی, اور جب میں ریٹائر ہوا 25 سال کے بعد اس ملک کو نیوکلیئر اور میزائل پاور بنانے کے بعد تو میری پینشن تھی 4467 روپے. تو لیکن میں نے کوئی شکایت نہیں کی آج تک ایک پائے گی. بعد میں جب بہت مہنگائی بڑھی اور جب مقرر کی جیسے ہمیں سہولت ملی. اچھا, اب یہ ہے کہ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب تو ہیں ہمارے ساتھ موجود. جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا عالم اور عالم جس میں علماء کرام موجود ہوں گے, اس میں ہم اسی حوالے سے کوئی بات کریں گے جو جنید بھائی نے بھی کی کہ ایمان کی جو کئی شقیں ہیں اس میں سے ایک بنیادی ترین یہ ہے کہ اپنی وطن سے محبت, یعنی کہ وطن سے محبت کا جو جذبہ ہے وہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا اسلام سے اور آخرت سے بھی گہرا تعلق ہے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے اب مزہ نہیں آئے گا نا اگر محسن پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہو, ہمارے دل کا ایک ایک انگ جو ہے وہ دل پاکستان اندر سے کہہ رہا ہو, ہماری جو ہے جان کا ایک ایک انگ جو ہے وہ جان پاکستان کہہ رہی ہو, اور جنید جمشید صاحب بھی ہو اور دل پاکستان نہ ہو, تو پھر بات بنے گی نہیں. آپ کو انہوں نے بتایا نہیں, جنید بھائی کے والد کہوٹے میں وہاں پہ جو ایئر فورس کی یونٹ تھی سیکورٹی کے لیے اس کے انچارج تھے, ایئر کموڈور تھے جمشید, اور وہ ہمارے کہوٹے کو دفاع مہیا کرتے تھے. اور وہاں مکھی تو الگ بڑی ہوتی ہے, مچھر بھی نہیں آ سکتا تھا ورنہ وہ میزائل مار کے گرا دیتے. سنا ہے کہ مچھر آیا تھا مار دیا تھا اس کو بغیر اجازت کے. تو ہو جائے پھر دل پاکستان, کیا خیال ہے؟ مائک دے دے ذرا, مائک دے دے, ایک اور دے دے مائک. لیکن میں یہ اکیلے نہیں گاؤں گا, وسیم بھائی میرے ساتھ گائیں گے اس کو. وسیم بھائی سب تیار ہیں؟ وسیم آپ بھی تیار ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی شان میں اور آپ کی خدمت میں اور آپ کے ساتھ جو ہمارا سٹاف آپ کا آیا ہوا ہے یہ ہمارے لیے اتنے ہی عزت کے لائق ہیں. جنید بھائی نعت نہ پڑھیے گا ہمارے لیے, ابھی وقت نہیں آیا ہمارے لیے نعت پڑھنے کا. ایسی زمین آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی اور چلتا رہے یہ کارواں, دل پاکستان جا پاکستان, دل پاکستان جا پاکستان. گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے, پیارا لگتا ہے. ہم کو بھی اپنے ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے, پیارا لگتا ہے. زور سے دل پاکستان جا پاکستان, دل پاکستان جا. ڈاکٹر صاحب ایک بار آپ کے منہ سے بھی دل پاکستان کے بول اگر سن لیں تو مزہ آ جائے. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ دوں, دل پاکستان. ایسے نہیں ڈاکٹر صاحب, یقین بھوپال کے لوگوں کے تو گلے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. دل پاکستان جا پاکستان, دل پاکستان جا پاکستان. وسیم بادامی تم بڑی چیز ہو, ویسے مجھے بھی گوا دیا, ڈاکٹر صاحب کو بھی گوا دیا, سب کو گوا دیا تم نے دل پاکستان. جناب ڈاکٹر ایکیو خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھرپور نعرے کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے, وہ نعرہ ہوگا پاکستان. واہ جی.